الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء کی آیت 170 سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ ہے جس میں ایک ضمیمہ سورہ کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، یعنی سورہ تو آیت 126 پر اپنے مضمون کے لحاظ سے ختم ہو گئی، اس میں کچھ سوالات پیدا ہوئے۔ ان میں ایک سوال کمزور مسلمانوں کی طرف سے پیدا ہوا، ایک سوال منافقین نے کیا ہے، اور ایک سوال یا مطالبہ کہیے اہل کتاب کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ وہ مطالبہ یہ تھا کہ ہم اس قرآن کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو اس وقت آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے جب آپ آسمان سے براہ راست ایک کتاب ہمیں اترتی ہوئی دکھائیں گے۔ یہ مطالبہ ہے جس پر قرآن مجید یہاں تبصرہ کر رہا ہے۔ اس تبصرے کا بہت سا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، لوگو تمہارے پاس اللہ کا رسول تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، یعنی متنبع کیا ہے کہ تم کس چیز کا انکار کر رہے ہو۔ ایک حق ہے جو لے کر اللہ کا رسول آیا ہے، اللہ کا فرستادہ آیا ہے، اللہ کا پیغمبر آیا ہے، اللہ کا سفیر آیا ہے۔ معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کسی شخص نے آ کے اپنا کوئی فلسفہ، اپنی کوئی حکمت پیش کی ہے، اپنا کوئی نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر آیا ہے اور حق لے کے آیا ہے۔ فآمنوا خیر لکم، سو اس پر ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یعنی جب اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے، حق آخری درجے میں واضح ہو گیا ہے، تو اب گریز اور فرار کے راستے اختیار کرنے کے بجائے اس حق کو مان لو، تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر انکار پر جمے رہو گے، یعنی فعل اپنے آخری مفہوم میں ہے، اگر انکار پر جمے رہو گے، انکار تو وہ کیے ہوئے ہیں، مخاطبین ہیں، تو فرمایا کہ اگر اسی انکار پر اصرار کرو گے، اس پر جمے رہو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یاد رکھو کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ یعنی اللہ کی کائنات، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، یہ تمہارے ایمان لانے نہ لانے پر منحصر نہیں ہے۔ یہ تو اس کی رحمت کا اقتضا تھا کہ اس نے خلق کو پیدا کر دیا، اس کی رحمت کا اقتضا ہے کہ اس نے انسان کو بنایا، اس کو ابدی زندگی کی بشارت دی، یہ سب اس کی رحمت ہے۔ اب اس رحمت میں اگر تم اپنے آپ کو شریک کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ جو ہدایت آئی ہے اس ہدایت کو مان لو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو اس میں اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس کے پاس تو زمین و آسمان کی بادشاہی ہے۔ تمہاری اس زمین کے اوپر جو خود ایک ذرہ ناچیز ہے، کروڑوں اربوں کہکشانوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تم ایک مخلوق ہو جو آباد ہو، معلوم نہیں اس کی کیا کیا مخلوقات ہیں، کن کن کو اس نے پیدا کر رکھا ہوا ہے، اس کی کائنات کا نظم کس طرح چل رہا ہے۔ تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اس لیے اگر تم نہیں مانو گے تو اس سے اللہ کی کائنات میں کوئی بڑا فرق نہیں واقع ہو جائے گا، یعنی اس کائنات کے کسی ایک گوشے میں ایک بغاوت ہو گئی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور اس کا انجام بھی تمہیں بھگتنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اس لیے کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم اگر نہیں مانو گے، صحیح راستہ نہیں اختیار کرو گے، تو تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ جس اسکیم پر اس نے دنیا کو بنایا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گی۔ یہ کارخانہ عبث نہیں بنایا گیا، یہ بے مقصد نہیں بنایا گیا، بنایا گیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، وہ تمہاری فطرت میں ودیت ہے، انبیاء علیہ السلام نے اس کی تذکیر کر دی ہے۔ اب یا تو اس کو تسلیم کرو، اس کو مانو، ورنہ پھر انجام اور نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ اس میں چونکہ ظاہر ہے کہ مخاطب اہل کتاب ہی ہیں، انہی کا سوال ہے، تو اب ان کو براہ راست خطاب کر کے کہا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یہ لفظ غلو جب دین کے تعلق سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین میں جس چیز کا جو درجہ، جو مرتبہ، جو وزن اور جو مقام ہے اسے بڑھا کر آپ کچھ سے کچھ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک قدر و قیمت متعین کی ہے، یعنی اگر کوئی حکم دیا ہے، اگر کوئی بات بیان کی ہے، اگر نبوت کا سلسلہ جاری کیا ہے، تو ہر چیز کے لیے کچھ حدود قیود مقرر کر دیے ہیں۔ اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے،
بے نہایت ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، ان پیغمبروں کے حدود کیا ہیں وہ اس نے واضح کر دیے ہیں۔ تو اگر کسی بھی معاملے میں جو درجہ، جو مرتبہ اور جو وزن اور مقام اللہ نے طے کر دیا ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرو گے تو اس سے دین میں غلب پیدا ہو جائے گا، اور جب دین میں غلب پیدا ہوگا تو دین کا حلیہ بگڑ جائے گا، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو خرابی کا باعث بنتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھیے، وہ خدا کے بندے اور اس کے رسول تھے، ان کو نصارہ نے خدا کا بیٹا بنایا، پھر ان کو لے جا کر خدائی کے عرش پر بٹھا دیا۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی، ان کو نعوذ باللہ خدا کی ماں بنا دیا۔ حضرت جبریل خدا کے بندے اور فرشتے ہیں، ان کو بھی ایک اقنوم کی حیثیت دے کر خدائی تسلیف میں شریک کر دیا۔ ان کے جو ٹرینٹی ہے، تثلیث کا تصور ہے، ان میں ایک اقنوم کی حیثیت سیدنا جبریل کو بھی حاصل ہے۔ تو سیدنا مسیح نے دنیا اور دنیاوی زندگی کے زخارف سے بچتے رہنے کی تاکید فرمائی۔ انہوں نے ایک زندگی اختیار کی جس کے کچھ اپنے مقاصد تھے، ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے گھر نہیں بنایا، وہ ایک طرح سے درویشی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس کے اسباب و وجوہ کو سمجھنے کی بجائے انہوں نے اس کی بنیاد پر رہبانیت کا ایک پورا نظام کھڑا کر دیا۔ تو کوئی چیز بھی اس غلب کے ہاتھوں مذہب کی انہوں نے باقی نہیں چھوڑی، ہر چیز درم برم ہو گئی، یعنی ایک چیز جتنی تھی اس کو اٹھایا، اس میں مبالغہ پیدا کیا۔ غلب کا مطلب ہے بڑھا دینا اپنی جگہ سے، یہ بڑھایا اور نتیجہ کیا ہے، یہ نکلا کہ فرش کی چیز عرش پہ پہنچ گئی، عرش کی چیز فرش پہ پہنچ گئی، ہر چیز درم برم ہو گئی۔ تو چونکہ ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا، اس وجہ سے خاص طور پر ان کو توجہ دلائی کہ لا تغلو فی دینکم۔ اور یہاں پر بھی اب یہی ہے کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی دین میں اللہ کی کتاب کیسے آتی ہے، اللہ کی ہدایت کیسے آتی ہے، اللہ کے پیغمبر کیسے آتے ہیں، واقف ہے اس بات سے۔ اب انہوں نے بات کو بڑھا کے یہاں پہنچا دیا کہ آسمان سے اترتی ہوئی کتاب آئے گی تب ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کہ دین میں غلوب نہ کرو اور اللہ کے حق میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا کہ آدمی اللہ کی طرف نسبت کر کے کوئی جھوٹی بات کہہ دے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بھی جھوٹی بات کہنا ایک بری چیز ہے، کسی کی طرف سے جھوٹی بات کہنا بہتان لگانا ہے۔ آدمی کے لیے اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر بہتان باندھ دے۔ تو جب کوئی شخص بدعت اختیار کرتا ہے یا تحقیق کیے بغیر اپنی طرف سے کوئی دین کی بات کہتا ہے اور اللہ کی سند کے بغیر کسی چیز کو بیان کرتا ہے، ہمارے ہاں عام طور پر جیسے قصہ سنایا جاتا ہے، جس کو جی چاہتا ہے وہی کہہ دے گا یہ فلاں کے یہ اختیارات ہیں، فلاں کی یہ حیثیت ہے، فلاں کو اللہ نے یہ مرتبہ دے رکھا ہوا ہے، فلاں کو یہ مقام دے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ اللہ نے مقام دے رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بات کر رہے ہیں نا آپ، تو یہ اگر آپ کے پاس سند نہیں ہے اس بات کی تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو اس وجہ سے خاص طور پر یہ فرمایا کہ اللہ کے حق میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے ایک رسول تھے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، اور اس کا ایک قول ہی تھے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ یعنی جس طرح اس پوری کائنات کو بناتے وقت اللہ کا ایک قول ہے جو اس کا مادہ بن گیا ہے، فرمایا نا کہ وہ کہہ دیتا ہے، بس اس کا کہنا ہے کہ جو شے کو وجود میں لے آتا ہے، اذا اراد شیئا فیقول کن فیکون، یعنی وہ کہہ دیتا ہے۔ تو اللہ کا قول ہے، اس کو کسی جگہ سے کوئی مادہ نہیں فراہم کرنا پڑتا، جس طرح کہ ہم تخلیق کرتے ہیں یا ہم کسی چیز کو ایجاد کرتے ہیں یا بناتے ہیں یا تعمیر کرتے ہیں یا نئی صورت دیتے ہیں، تو ہمیں اس کائنات کے اندر سے اس کا مادہ لے کر اس کو نئی صورت دینا ہوتی ہے۔ یعنی زمین کو لیں گے، مٹی کو لیں گے، لوہے کو لیں گے، لکڑی کو لیں گے، کچھ لیں گے تو کچھ بنائیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا قول، اس کا کلمہ ہے جو چیز کا مادہ بن جاتا ہے، اس کا ارادہ اس کے قول کو وجود میں لاتا ہے، اور اس کا قول ہے کہ جو کائنات کی صورت اختیار کر لیتا ہے، مخلوقات کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ بالکل اسی طرح سے جس طرح یہ پوری کی پوری کائنات اللہ کا کلمہ ہے، مسیح بھی اللہ کا ایک کلمہ تھے، اس کے سوا کچھ نہیں تھے، اللہ کا ایک رسول تھے، اس کا ایک کلمہ تھے۔ یہ کلمہ مریم کی طرف القاء فرمایا گیا، یعنی یہ پوری کائنات کی طرف القاء فرمایا گیا، تو اس کے نتیجے میں زمین و آسمان وجود میں آ گئے، اور یہ مریم کی طرف القاء فرمایا گیا تو کیا ہوا، سیدنا مسیح علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ تو فرمایا وَكَلِمَتُهُ، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے ایک رسول تھے، اس کا ایک قول تھے جو اس نے مریم کی طرف القاء فرمایا تھا،
وروح منہ، اور اس کی جانب سے ایک روح تھے جو اللہ نے اس میں پھونک دی تھی، جیسے کہ اللہ نے آدم میں روح پھونکی۔ یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں بھی بالکل وہی پروسیس اختیار کیا گیا جو انسان کی تخلیق کے موقع کے اوپر اختیار کیا گیا ہے۔ یہ جو نسل کے پیدا کرنے کا ایک دوسرا راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو اختیار کیا ہے، اصل یہ نہیں ہے، اس سے تو قالب بنتا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے بھی اس سے قالب ہی بنتا تھا۔ یہ اللہ کا کلمہ ہے اور یہ اللہ کی روح ہے۔ روح یعنی پھونک، عربی زبان میں لطیف پھونک کو روح کہتے ہیں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن نے سورہ آل عمران میں واضح کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف کی چیزیں ہوتی ہیں وہ متشابہات امور ہیں۔ یعنی یہ کیسے ہے، اللہ کی پھونک سے کیا مراد ہے، یہ کس طرح تخلیق کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کے ذریعے سے کیا چیز منتقل ہوتی ہے۔ بس آپ یوں کہہ لیجئے کہ جیسے ہم کسی موقع کے اوپر پھونک دیتے ہیں تو یہ وہ آخری تشبیہ ہے کہ جس سے بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے لیے یہ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں بھی پھر یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ روحانی چیزوں کے منتقل ہونے کے معاملے میں اس پھونک کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی۔ جیسے کہ ہمارے ہاں دم کیا جاتا ہے یا کوئی چیز پھونک دی، خود پیغمبروں نے بھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے نفسی علوم کے بارے میں بھی ہمیں یہی خبر دی ہے کہ ان میں پھونکنے کا عمل کیا جاتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے جو معجزات قرآن میں بیان ہوئے ان میں بھی ایک تخلیقی عمل ہوا ہے، تو اس میں بھی فرمایا ہے کہ وہ مٹی لیتے تھے اور اس سے پرندے کی ایک صورت بناتے تھے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو قالب بنانے کا عمل ہے۔ جب وہ بن جاتی تھی تو فَيَنفُخُ فِيهِ، اس میں پھونک دیتے تھے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اصل شخصیت ہے یا جو زندگی ہے اس کے آنے کا یہ ایک میڈیم ہے، لیکن اس کی نوعیت حقیقت میں کیا ہے اس کو ہم متعین نہیں کر سکتے۔ بس اس کو تشبیہ دے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جیسے تم بولتے ہو تو تمہارا بولنا کسی چیز کو وجود میں لانے کا باعث بن جائے، اللہ کے ہاں مادہ اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، اور جو شخصیت ہے تمہاری، جو نفس ہے تمہارے اندر، ظاہر ہے وہ غیر مرئی چیز ہے، وہ ایسے سمجھو کہ جیسے اللہ کوئی چیز پھونک دے تو اس سے وجود میں آ جاتی ہے۔ تو پوری کائنات کو بھی اسی طریقے سے وجود میں لایا گیا۔ حضرت مسیح کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ تو ارشاد فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، سو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اور اللہ کو تین نہ بناؤ۔ یہ مسیحی ہے نا جو یہاں پہ مخاطب ہے، اللہ کو تین نہ بناؤ، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ بہت اب سختی سے فرمایا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جو کچھ تم نے کر ڈالا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اپنا ایک فلسفہ بناتا ہے تو اس فلسفے کو بنانے کے بعد یہ بھی چاہتا ہے جب وہ مذہب میں کھڑا ہوتا ہے کہ وہ مذہب کے عقائد سے انحراف نہ کرے۔ ان لوگوں نے چونکہ انبیاء علیہم السلام نے توحید کی تعلیم دی ہے، ایک خدا ہے، ایک ہی خداوند ہے جس کی تم کو عبادت کرنی ہے، تو انہوں نے یہ تثلیث کا عقیدہ قائم کیا، لیکن اس پہ اصرار کرتے ہیں آج بھی کہ یہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ یعنی اصل میں ذات خداوندی ہے کہ جس کے ظہور کا ایک پہلو حضرت مسیح ہے، اس کے ظہور کا ایک پہلو حضرت جبریل ہے یا روح القدس ہے۔ تو یہ اصل میں ذات خداوندی ہے جس کے ظہور کو تم تین صورتوں میں دیکھتے ہو۔ ہم نے خدا تو ایک ہی مانا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس توجیہ کو نہیں مانا۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے اس میں بھی یہی بات وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ کائنات خدا ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہی ہے جس کا ظہور اصل میں تم کو کائنات کی صورت میں محسوس ہوتا ہے۔ تو جو تبصرہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے پر کیا ہے قرآن کی روشنی میں، وہی تبصرہ وحدت الوجود کے عقیدے پر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تین نہ بناؤ، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس توجیہ کو تسلیم نہیں کیا، اس بات کو نہیں مانا۔ یہ بتا دیا ہے صاف طریقے سے کہ اگر کسی چیز کو بھی خدا کی ذات سے قرار دو گے تو جو جی چاہے توجیہ کرو اور فلسفہ بناؤ، تم اصل میں خدا کے ساتھ ایک دوسری چیز کو مان رہے ہوتے ہو۔ تو یہاں پر بھی اگر تم نے باقی دو کو مانا ہے تو باقی دو کو خدا کا ظہور قرار دینے سے توحید پر ایمان سلامت نہیں رہے گا، یہ تین ہو گئے، اس چیز کی تم نفی نہیں کر سکتے، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد وضاحت سے فرمایا کہ انما اللہ الہ واحد، اللہ ہی تنہا معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، وکفی باللہ وکیلا،
اور ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات کا پروردگار ہے، پوری کائنات اسی کی ہے، وہی نظم چلا رہا ہے، وہی تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح کی کسی ضرورت، کسی احتیاج کو اس کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی کہ بندوں سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے اس کو خود ظہور کرنا پڑے اپنا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دین میں غلو کے فتنے پر توجہ دلائی، پھر یہ بتایا کہ خدا کا کلمہ کن اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، جس طرح آدم و حوا میں پھونکی گئی تھی اسی طریقے سے سیدنا مسیح میں پھونکی گئی۔ اس کی بنیاد پر اگر آدم خدا نہیں ہے تو مسیح بھی خدا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو پال کی اختراعات کا یہ عقیدہ ہے، باپ بیٹا روح القدس، کہ یہ تینوں الوہیت میں شریک ہیں، اور پھر تعبیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ توحید پر ایمان کا دعویٰ بھی برقرار رہے، اس کی نفی کر دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ بتایا کہ جب خلق اور خلق کے تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے اللہ ہی کافی اور اللہ ہی وافی ہے، تو کسی کو خدائی میں شریک کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہ جو کفا باللہ وکیلا کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین آسمان کی بادشاہی اس کی، اگر تو بادشاہی میں کوئی اور شریک ہوتا تو چلے اس کی طرف رجوع کرتے، اور اگر معاملات کو دیکھنے میں کسی اور کی ضرورت پڑتی تب بھی رجوع کرتے، تو دونوں معاملات تنہا اسی کے پاس ہے اور وہ کافی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی کمزوری معاذ اللہ اس کو لاحق ہے یا کوئی نقص ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی اور کی جانب رجوع کیا جائے۔ قرآن مجید نے جو توحید اور شرک کے معاملے میں گفتگو کی ہے، یہاں بھی ظاہر ہے بالاجمال وہ چیز زیر بحث آئی ہے، اس میں بار بار یہ توجہ دلائی ہے کہ کسی فلسفے اور کسی منطق سے بھی کسی چیز کو اللہ سے قرار دینا، جیسے کہ حضرت مسیح کو انہوں نے خدا کا ظہور مانا، یا کائنات کو کوئی شخص خدا کا ظہور مانے، یا کسی چیز سے خدا کو قرار دینا، یعنی خدا کی ماں بنا دی ہے حضرت مریم کو، تو یہ گویا خدا کو کسی اور سے قرار دینا ہے، یہ ذات کے معاملے میں ایک غلط رویہ ہوگا اور یہ شرک ہے۔ اور چونکہ اس کائنات کو بنایا بھی خدا نے ہے اور پھر اس کا نظم و نسق بھی وہی چلا رہا ہے، تو جس کو بیان کیا دوسری جگہ کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی خلق بھی اس نے کیا ہے، اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، تنہا اسی نے کیا ہے، اور اس کائنات کی تدبیر امور بھی وہی کر رہا ہے۔ تو دونوں چیزوں میں بھی آپ کسی چیز میں شریک کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو شرک کی سادہ تعریف کیا ہے؟ خدا کی ذات میں سے کسی کو قرار دیا جائے شرک، خدا کو کسی کی ذات میں سے قرار دیا جائے شرک، خدا کی خلق میں کسی کو ساجی مانا جائے شرک، خدا کی تدبیر امور میں کسی کو ساجی مانا جائے تو شرک۔ یہ سادہ بات ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اسی کو یہاں بھی بیان کیا ہے، یعنی یہ جو بیان کیا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ پورے اس کارخانے کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں ہے، سب کا سب اس کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی معاملات کو دیکھنے کے لیے کافی ہے، یعنی تدبیر امور بھی وہی کر رہا ہے، کسی کو اس نے اس میں کوئی حصہ نہیں دیا، تو اس وجہ سے کسی کے گنجائش بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی حیثیت دیں۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، مسیح کو ہرگز اس بات سے کوئی عار نہیں تھی کہ وہ اللہ کے بندے ہو کر رہے، یعنی ان کے لیے تو یہی شرف تھا۔ تم سمجھتے ہو کہ خدا کا بندہ ہونا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی مخلوق عار محسوس کرے گی؟ مسیح کو اس سے کوئی عار نہیں تھی۔ یعنی یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ مسیح نے اپنے بارے میں علیہ السلام کو اس طرح کی بات کہی تھی، یا وہ خدا کے عبد ہونے، خدا کا بندہ ہونے کے معاملے میں کوئی اس طرح کی بات سمجھتے تھے، یہ سب تمہارے الہامات ہیں۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور فرمایا کہ جو اللہ کے مقرب ترین ملائکہ ہیں ان کو بھی بندگی کا شرف حاصل ہے، اور انہیں کوئی عار نہیں ہے اس کے اعتراف سے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے۔ اب یہ اس کا نتیجہ بیان کر دیا کہ تکبر کیا ہے، کہ آپ بندے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں، یا خدا کی بندگی کے اعتراف کے معاملے میں آپ کی پیشانی جھکنے سے انکار کر دیں۔ جب آپ بندے ہیں تو آپ کا شرف یہی ہے کہ آپ کی روح بھی جھکے، آپ کا دل بھی جھکے، آپ کا دماغ بھی جھکے، آپ کی پیشانی بھی خدا کے سامنے جھکے، اور مسیح کو بھی اس میں کوئی عار نہ تھی۔ اسی طریقے سے خدا کے کسی مقرب فرشتے کو بھی اس سے کوئی عار نہ تھی کہ وہ خدا کا بندہ بن کر رہے۔ اور سمجھ لو کہ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو وہ دن عنقریب آنے والا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا،
جس وقت اللہ سب کو گھیر کر اپنے حضور میں اکٹھا کر لے گا. یعنی سب متکبرین کو پھر ناک رگڑنا پڑے گی، سب متمردین کو اس دن کو ماننا پڑے گا. کسی میں ہمت نہیں ہے کہ خدا کی بادشاہی سے نکل جائے. پھر انتظار کرو ان متکبرین کا کیا انجام ہونے والا ہے، وہ وقت عنقریب آ جائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، انہیں وہ پورا پورا اجر دے گا. یعنی پھر ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے، انتظار کرو پھر قیامت کا. اگر اسی تکبر میں مبتلا ہو تو انتظار کرو، وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن وہ اپنا دربار لگائے گا، سب کو اپنے حضور میں اکٹھا کرے گا. اور یاد رکھو کہ وہاں پر اجر کس کو ملنا ہے، تمہارے ان فلسفوں کو نہیں. جو خدا پر سچا ایمان رکھتا ہے، جس نے نیک عمل کیا ہے، اس کو پورا پورا اجر دے گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یعنی اجر دے گا. اور صرف جو ہر چیز کی قدر و قیمت طے ہے کہ اگر آپ نے نیکی کی ہے، آپ نے دیانت برتی ہے، آپ نے پورا تولا ہے، آپ نے حق دیا ہے لوگوں کا، آپ نے عدل کیا ہے، تو اس کی آخر کوئی جزا طے ہوگی نا. فرمایا یہ تو میں پوری پوری دوں گا، لیکن اس پوری پوری پہ اکتفا نہیں کروں گا، بلکہ اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمایا. یعنی وہ دن آنے والا ہے کہ میں اس کے بعد، یعنی جب تمہارا حساب مکمل ہو جائے گا، جو کچھ مجھے دینا ہے اور جو طے ہے، جب وہ مکمل ہو جائے گا، قاعدے سے جو کچھ ملنا ہے وہ مل جائے گا. تو نہیں، یہاں پر بس نہیں، وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن میں اپنی رحمت اور عنایت مزید اپنے فضل سے دوں گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جن لوگوں نے اس کی بندگی کو عار سمجھا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، انہیں وہ دردناک سزا دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے مقابل میں وہ اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے. یہ جو آخری الفاظ ہیں، ان کا صحیح زور سمجھنے کے لیے وہ جو ابتدائی بات تھی، لا تغلو فی دینکم، اسے نگاہ میں رکھیں. یہ جو غلو ہے دین میں، یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس کا سبب در حقیقت اور سب سے بڑا سبب استکبار، تکبر ہوتا ہے. جو لوگ کسی چیز یا کسی شخص کو مان لیتے ہیں، وہ اگر حدود سے واقف یا ان کو ملحوظ رکھنے والے نہ ہوں، تو ان کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس چیز یا اس شخص کو سب چیزوں اور تمام اشخاص سے بڑھ کر ثابت کرے. یعنی آپ کا گھر ہے تو آپ چاہتے ہیں وہ سب سے بہتر نظر آئے، آپ کی اولاد ہے تو آپ چاہیں گے کہ ساری دنیا سے بڑھ کر آپ کی اولاد ہو. تو انسان کی ہے نفسیات، یہی نفسیات مذہبیات میں چلی جاتی ہے. یعنی وہ کرتے کیا ہیں کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، اب یہاں سے بات بڑھنا شروع ہوتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصل میں آدمی اپنی بڑائی کا ظہور دیکھتا ہے اپنے عقیدے میں. اگر آپ اندر اتر کے دیکھیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا بڑا ہونا اس پر منحصر ہے کہ میرا پیغمبر بھی سب سے بڑا ہو، میرا خدا بھی سب سے بڑا ہو. تو اب خدا کی بڑائی تو آخری درجے میں بھی آپ لے جائیں تو آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن باقی سب کے تو حدود ہیں نا جو اللہ نے بیان کر دیے ہیں. تو ان حدود سے آدمی پھر بڑھانا شروع کرتا ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچ جاتی ہے بات کہ جہاں اس کے استکبار کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اب برتری کے میدان میں کوئی حریف نہیں باقی رہ گیا. یعنی جو ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے پیغمبروں کو حیثیت دے دی ہے، اب اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. عیسائیوں نے یہی معاملہ کیا، یعنی بات بڑھانا شروع کی حضرت مسیح کے بارے میں، اور بڑھاتے بڑھاتے وہاں پر پہنچ گئے کہ جہاں پر بندے اور خدا کے معاملات ہی ختم ہو گئے، یعنی الوہیت میں ان کو شریک کر ڈالا. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ استکبار ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ یہ بات کہ بندگی کو عار سمجھا جائے اور تکبر کیا جائے، یہی اصل میں وہ جرم ہے جس کی سزا دردناک عذاب ہے. یہ سمجھ لو بہت اچھی طرح سے، اللہ ان لوگوں کو اس عذاب سے دوچار کرے گا. یہ کھلا ہوا استکبار ہے، اور یہ کھلا ہوا استکبار ہے کہ جو لوگوں کو خدا کا شریک بنانے تک لے جاتا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہارے پاس اللہ کی حجت آ گئی ہے. یہ پہلے بھی یہیں سے بات شروع کی تھی کہ حق لے کے آ گیا ہمارا پیغمبر. پھر خاتمے میں یہ کہا کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ کی حجت آ گئی ہے، برہان من ربکم، دلیل قطعی آ گئی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی نازل کر دی ہے جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے. یہ قرآن کا تعارف ہے. یہ برہان ہے، دلیل قطعی ہے، یہ نور مبین ہے. یعنی جو پہلا لفظ استعمال کیا برہان،
تو اس سے قرآن کے اس پہلو کو واضح کیا ہے کہ یہ عقل سے، استدلال سے اپنا موقف واضح کرتا ہے، ایک برہان قاطع ہے۔ اور یہ نور مبین کا جو لفظ استعمال کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ عملی لحاظ سے زندگی کے تمام معاملات میں انسان کو ایسی روشنی عطا فرماتا ہے جو اسے تاریکیوں سے نکال دیتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ چیز ہے جو تمہارے پاس آ گئی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اس لیے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، یعنی اپنے آپ کو اللہ سے وابستہ کر لیا، اللہ کا دامن پکڑ لیا، اللہ کے ہو کر رہ گئے۔ جن لوگوں نے یہ کیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، انہیں وہ اپنی رحمت اور اپنی عنایتوں کے سائے میں داخل کرے گا۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، انہیں وہ اپنی رحمت اور اپنی عنایتوں کے سائے میں داخل کرے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ یعنی ایک تو یہاں دنیا کے اندر خدا کا یہ کرم ہوتا ہے کہ آدمی اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے تو خدا کی رحمت کا سایہ اس کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر حق کا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، یعنی اگر کوئی آدمی خدا کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ پر سچا ایمان رکھے، تو پھر اللہ اس کو غلطیوں سے نکالتا بھی ہے، اور پھر اس کو کوئی اگر کہیں لغزش اس سے ہوتی ہے تو وہاں سہارا بھی بنتا ہے اور اس کو توفیق بھی دیتا ہے اور اس طریقے سے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں بھی اللہ سیدھا اس کو منزل تک پہنچا دے گا، سیدھا منزل تک پہنچا۔ یہ جو فرمایا نا وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، الہ اپنی طرف آنے کے سیدھے راستے پر یہاں بھی چلائے گا اور قیامت تک رہنمائی کرے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے ٹھیک انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے جس میں اللہ اپنے قرب سے اس کو نوازے گا، یہ آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام ہدایت اور تمام شریعت کی اصل غایت اور اہل ایمان کی تمام مساعی اور تمام جد و جہد کا جو اصلی مقصود ہے وہ یہی قرب الہی ہے کہ اللہ اپنے پاس سیدھا لے جائے بندے کو۔ تو فرمایا کہ یہ ہے اس کی شرط، اگر تم پوری کرو گے تو اللہ تمہیں لے جائے گا۔ یہ اب تیسرے سوال کا جواب بھی ختم ہوا۔ تیسرا جو سوال ایک مطالبہ تھا اہل کتاب کی طرف سے، اس پر ایک تفصیلی تبصرہ کیا ہے اور پھر آخر میں ان کو دعوت دی ہے کہ اپنے اس غلوب سے نکلو، اپنے اس استکبار سے نکلو، اور اللہ کی یہ ہدایت، اللہ کی یہ برہان جو تمہارے پاس قرآن کی صورت میں آ گئی ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب اترتی ہوئی لا کے دکھائیے۔ اگر وہ سارا سلسلہ بیان ذہن میں ہے، اس پر تبصرہ کیا، توجہ دلائی، ان کے جرائم کی طرف ان کو توجہ دلائی، پھر بتایا کہ دیکھو کیا مطالبہ کر رہے ہو، اور آخر میں اسی قرآن، یعنی جس کو نہیں مان رہے تھے، اس کی حقیقت واضح کی کہ تمہارے پاس یہ قرآن بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ برہان ہے، نور مبین ہے، یہ آ گیا ہے، ہمارا پیغمبر حق لے کے آیا ہے، کیا مطالبات کر رہے ہو، آؤ اس چیز کو مانو۔ یعنی یہ سارا جو سلسلہ بیان ہے وہ جس سوال سے شروع ہوا تھا اسی کے جواب پر اب اس کو ختم کر دیا۔ اب آخری سوال ہے، آخری سوال مخلص مسلمانوں کی طرف سے آیا ہے، یعنی ان کو واقعی ایک مشکل پیش آئی ہے، انہوں نے اس کا جواب مانگا ہے، اس پر تبصرہ کیا ہے۔ یہ یاد ہوگا کہ اس سورہ کی جو میراث کی آیات ہیں، 11-12 آیات ہیں، وہ پیچھے گزر چکی، شروع میں بالکل، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو میراث کا قانون بیان کیا اس کا ہم بڑا تفصیلی مطالعہ کر چکے ہیں۔ وہ سادہ لفظوں میں قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی آدمی کی میراث تقسیم ہوگی تو پہلے اس کے والدین کا، اور اگر بیوی ہے تو شوہر کا، شوہر ہے تو بیوی ہے، اس کا حصہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو بچے گا وہ اولاد کا ہے۔ سادہ اصول یہ ہے۔ اب قرآن مجید نے وہاں یہ بیان کیا تھا کہ اگر والدین ہیں لیکن اولاد نہیں ہے اور بہن بھائی ہیں، تو پھر والدین کا حصہ وہی ہو جائے گا جو اولاد کی صورت میں ہے، یہ وہاں بیان کر دیا تھا۔ اس میں یہ اشارہ موجود تھا کہ اگر کسی کی اولاد نہیں تو اس کے بہن بھائیوں کو وہ حیثیت حاصل ہو جانی چاہیے، لیکن اس کو واضح طور پر بیان نہیں کیا تھا۔ یہ قرآن کا عام طریقہ ہے، یعنی ایک اصولی بات بیان کر دی، کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا تاکہ لوگ غور کریں، خود اجتہاد کریں، خود کوئی رائے قائم کریں، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھے اور انہوں نے بار بار سوال کیا۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دیا گیا ہے۔ یستفتونک، وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ رشتہ دار،
کلالہ رشتہ دار اس طرح ہمارے ہاں کزن کا ایک لفظ ہے انگریزی زبان میں، ایسے عربی میں کلالہ کا لفظ ہے۔ آپ کے والدین اور اولاد کے علاوہ سب رشتہ دار کلالہ ہیں، اور یہاں خاص طور پر ان میں سے بہن بھائیوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، تو اس کو الف لام سے واضح کر دیا ہے۔ گویا بالکل اسی طرح آیت ہے جیسے قرآن مجید کی میراث کی آیت میں نا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں، اولاد وارث ہے تو بتایا کہ اللہ اولاد کے بارے میں بتاتا ہے، یہاں بتایا کہ کلالہ عزیزوں میں سے بہن بھائیوں کے بارے میں جو سوال تم کر رہے ہو اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ وہ جواب بھی کیا ہے؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کسی کی اولاد نہیں، وہی بات جو اصل سوال تھا، اولاد ہے تو پھر تو والدین کا اور بیوی یا شوہر کا حصہ دینے کے بعد اولاد کا ہے۔ اولاد نہیں ہے اور بہن بھائی ہیں تو فرمایا کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو اب بہن بھائی ہیں، ایک ہی بہن ہے وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو جیسے وہاں بیٹی کا آدھا ہے اسی طرح بہن کا آدھا ہو جائے گا، یعنی بالکل وہی چیز ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور جس طریقے سے وہاں یہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک ہی بچہ ہے تو سارا کا سارا اس کا ہوگا، فرمایا یہاں بھی یہی صورتحال ہے، اگر ایک ہی بھائی ہے تو وہ سارے مال کا وارث بن جائے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر بہنیں دو ہوں تو اس کے ترکے میں سے 2/3 پائیں گی، وہاں بھی یہی بات بیان ہوئی تھی۔ یہاں خاص طور پر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہاں 2 سے زیادہ کو بیان کر دیا تھا، یہاں 2 کا لفظ استعمال کر دیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ایک ہی حصہ ہے ان کا۔ تو اگر ایک ہی بہن ہے تو آدھا، جیسے کہ ایک بیٹی ہو تو آدھا، اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں تو 2/3، جیسے 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو وہاں پر 2/3 ہے۔ اور اگر کئی بہن بھائی ہیں وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، تو جیسے وہاں یہ تھا کہ اگر بیٹے اور بیٹیاں ملے ہوئے ہیں تو 1:2 سے تقسیم ہو جائے گا، یہاں بھی فرمایا بالکل وہی اصول ہوگا، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم مَّن تَضِلُّوا، اللہ تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ عام طور پر جب سوالات اس طرح کے ہوں اور اس کے جواب میں کوئی بات کہی گئی ہے تو اس مضمون کی آیت آ جاتی ہے، یبین اللہ لکم ان تضلوا، یعنی اللہ وضاحت کرتا ہے اس بات کی۔ تو یہ 4 سوال تھے جن کا جواب دیا گیا ہے۔ اب اگر یہ چیز سمجھ لیں آپ تو پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، ورنہ تو ایک آدمی یہ کہے گا نا دیکھیے وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعوت دی جا رہی تھی کہ یہ قرآن ہے اور اہل کتاب اس کو مانے، اور یک بہ یک کلالہ کا مسئلہ زیر بحث آ گیا، تو کیا ربط ہوا؟ اصل میں یہ 4 سوال ہیں جن کا جواب دیا گیا ہے، تو یہ آخری سوال ہے جس کو یہاں واضح کر دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اب میراث کا جو قانون ہے وہ یہ بنے گا کہ جس آدمی کا بھی کوئی ترکہ ہے وہ سب سے پہلے اس کے والدین اور بیوی یا شوہر کے حصوں میں تقسیم ہوگا، جو بچے گا وہ اولاد کا ہے، اولاد نہ ہو تو جو بچے گا وہ بہن بھائیوں کا ہے۔ یہ سادہ اصول، اور یہ بالکل آپ اس کو یعنی کسی بھی بچے کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے بنیادی اصول، چھوٹی موٹی تفصیلات ہیں وہ آدمی جان لیتا ہے، بہت سادہ چیز ہے، اس کو بہت لوگوں نے پیچیدہ بنا دیا۔ بہرحال جس طریقے سے میں نے اس کو سمجھا ہے وہ میں نے بیان کر دیا، اس سورہ میں بھی بیان کر دیا ہے اور میزان میں بھی اس کی بڑی وضاحت کر دی ہے، اس کو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ لوگوں تمہارے پاس یہ رسول تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، سو اس پر ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور اگر انکار پر جمے رہو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے گا، اس لیے کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ اہل کتاب اپنے دین میں غلب نہ کرو اور اللہ کے حق میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے ایک رسول اور اس کا ایک قول ہی تھے جو اس نے مریم کی طرف القاء فرمایا تھا، اور اس کی جانب سے ایک روح تھے جو اللہ نے اس میں پھونک دی تھی۔ سو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کو 3 نہ بناؤ، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی تنہا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مسیح کو ہرگز اس بات سے کوئی عار نہ ہوگی کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے اسے کبھی عار سمجھیں گے۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا اور تکبر کرتا ہے تو عنقریب وہ سب کو گھیر کر اپنے حضور میں اکٹھا کر لے گا۔ پھر جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں انہیں وہ پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے اس کی بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ہے انہیں وہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے مقابل میں وہ اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ لوگوں
تمہارے پاس اللہ کی حجت آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی نازل کر دی ہے جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے، انہیں وہ اپنی رحمت اور اپنی عنایتوں کے سائے میں داخل کرے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہو اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو اس کا وارث اس کا بھائی ہے، اور بہنیں اگر 2 ہوں تو اس کے ترکے میں سے 2/3 پائیں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔